ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جب مجھے 6 اکتوبر کو اتوار کے دن چشمہ چوزئی میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے سلسلے میں جو انسانی حقوق کی پامالی کی گئی اس کے بارے میں پتہ چلا، ویڈیوز آئیں میرے پاس اور کافی سارے ایسے ٹیکسٹ اور میسیجز آئے، اور وہ جو وائلیشن ہو رہی تھی ہیومن رائٹس کی، شیلز ان پہ برسائے جا رہے تھے، جنازوں کے ساتھ لوگ موجود تھے، گولیاں چلائی گئی، اریسٹ کیا گیا، بہت کچھ ہوا. تو سوشل میڈیا پہ پوری طرح سے بلیو کرنے کی بجائے ہمیشہ میری سب سے فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اس لوکیشن پہ خود جا کے آبزرو کروں. میں اپنی ٹیم کے کچھ والنٹیئرس کے ساتھ چشمہ چوزئی گئی. ان تمام گھروں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کو مسمار کیا گیا تھا، گرایا گیا تھا، اور بہت ساری فیملیز کے اندر جا کے وہاں کی فیمیلز کے ساتھ میں نے ملاقاتیں کی، کچھ کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائیں، کچھ کے ساتھ میں نے وائس ریکارڈنگ کی، صرف اپنے پاس ایک ایویڈنس رکھنے کے لیے کہ جو ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا ہے، وہ کوئی منمانی کہانیاں نہیں ہیں، وہ ایک بہت بری اور وہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے. وہاں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے ملاقات کی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا کمیونٹی کے اندر جو ایک واحد اسکول ہے اور ایک واحد مدرسہ ہے، جہاں پہ چھوٹے بچے اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس مدرسے میں ہمارے قرآن پاک اور ہمارے سپارے موجود ہیں، اس کو نہ گرائیں. یہ ہمارا واحد اسکول ہے، یہاں پہ ہماری بکس اور کاپیاں موجود ہیں، اس کو نہ گرائیں. میں نے ایک ایسے پیرالائزڈ شخص کو دیکھا، پرسن وتھ ڈسیبلٹی، جس کے بارے میں ہیومن رائٹس والے بڑا بڑھ چڑھ کر سامنے آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس کی بہو مجھے بتا رہی تھی کہ جب گولیاں برس رہی تھی، جب گھر توڑے جا رہے تھے، اس بندے کو اکیلے اٹھا کر باہر لے جانے کی میری استطاعت نہیں تھی، پھر مجھے رو دھو کے لوگوں کو گھر پہ بلا کے ان کو اٹھا کے لے کے جانا پڑا. میں ایک ایسی خاتون سے ملی جس کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا، اس کے گھر کے دونوں میلز باہر پروٹیسٹ کے لیے یا خود کو بچاؤ کے لیے وہ باہر نکل گئے تھے. اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے، اس کے گھر کی دیوار گرائی جا رہی ہے، وہ بیچاری ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہی اور وہ بھاگتے ہوئے ان بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی. ایون میں نے یہ تک دیکھا کہ جانور زخمی اور مرے ہوئے پڑے. کہ کس قسم کا انکروچمنٹ آپریشن ہوتا ہے جس میں آپ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی فرعونیت اور یزیدیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہ آپ کسی پیرالائزڈ انسان کو دیکھتے ہیں، نہ کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی خاتون کو دیکھتے ہیں، نہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی بے زبان جانور کو دیکھتے ہیں. آپ جب بلڈوزر چلا کے دیوار گراتے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ دیوار کے اس پار کوئی معصوم بچہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بے زبان جانور بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ کچل رہے ہیں. یہ کون سے قوانین ہیں، کون سے رولز ہیں، کون سی ایسی پاور ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ اس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں. اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی انسانوں کو، اپنے ہی شہریوں کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے نام پہ. تو آج ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرنے آئے ہیں، اور یہاں پر ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلے تو ہیومن رائٹس کی جو اتنے برے طریقے سے وائلیشن کی گئی ہے، گورنمنٹ کے نام پہ، لاس کے نام پہ، یا پاور کے نام پہ، یا کسی بھی چیز کے نام پہ، اس کی ہم بہت سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. دوسری بات، ہم یہاں پہ اپنا پوائنٹ یہ ریز کریں گے کہ جب آپ اتنی ساری فورس لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے جو موب ہوتا ہے وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ کسی دوسری کنٹری کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر وار کرنے والے، آپ کو قتل کرنے والے آپ کے دشمن نہیں ہوتے. آپ ان پر گولیاں کیوں برساتے ہیں؟ گولیاں برسانے کے بعد آپ اس چیز کا پھر اقرار بھی نہیں کرتے کہ وہ گولیاں آپ نے چلائی، وہ قتل آپ نے کیا، آپ نامعلوم کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ قتل ہونے والے افراد کس کھاتے میں جائیں گے؟ کیا قتل ہونے والے افراد کو شہید کا ٹائٹل دے دینے سے ان کو اور ان کی فیملی کو انصاف مل جاتا ہے؟ آپ جا کے اپنے کسی آپریشن میں کسی نہتے کو، کسی معصوم شہری کو گولی مار کے قتل کر کے پھینک دیں اور 2 دن کے بعد آ کے کھڑے ہو کے کہیں کہ بھئی یہ ہمارے شہید ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے؟ آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں، آپ پتہ کریں کہ وہ کس کی گولی تھی جس سے ایک انسانی جان چلی گئی. آپ کے لیے انسانی جان کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ ایک زمین کا ٹکڑا ایک انسانی جان کی قیمت سے زیادہ کیوں ہو گیا ہے؟
ہماری جانیں اتنی ارزاں کیوں ہو گئی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اندھی گولی آ کے مار کے چلی جاتی ہے، 2 دن بعد ہمیں شہید کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم قطعی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ پتہ کریں کہ وہ گولیاں کس نے چلائی، ان لوگوں کو کس نے قتل کیا، ان کو باقاعدہ ایک لائر پرووائڈ کریں۔ وہ لوگ غریب لوگ ہیں، ان کے گھر کے لوگ مر گئے ہیں، اب ان کے پاس اتنے ایکسپینسز تو نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک وکیل کریں گے، پھر آپ کے ساتھ مقدمات لڑیں گے، پھر وہ اپنے لیے انصاف حاصل کریں گے۔ آپ جب مار سکتے ہیں تو انصاف دلانا بھی آپ ہی کی رسپانسبلٹی۔ تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ علاقے کے مکین وہ جو بھی ہیں، جس کاسٹ سے بھی تعلق رکھ رہے ہیں، وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں، وہ آپ ہی کے ملک کے، آپ ہی کے بنائے ہوئے عدالتوں میں اپنے مقدمات پیش کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایک کورٹ سے اپنا مقدمہ ہار گئے ہیں، وہ اپنے لیے اسٹے آرڈر لے آئیں۔ 15 اکتوبر تک ان کے پاس اسٹے آرڈر موجود ہے، جس پہ ڈسکشن کے بعد وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس ایک اسٹے آرڈر موجود ہے تو آپ پلیز مزید کسی قسم کا آپریشن کرنے سے گریز کریں۔ جب اسٹے آرڈر کی موجودگی میں بھی آپ آپریشن کرنے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر سب سے پہلے آپ کے بارے میں انویسٹیگیشن آپ کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اپنے ملک کے قوانین کو آپ سب سے زیادہ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہاں پہ پرزور ریکویسٹ بھی ہے، اور اس چیز پہ ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ جب اسٹے آرڈر موجود ہے تب تک کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ لاز اینڈ رولز کے مطابق اپنا کیس لڑ رہے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کے جا چکے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ ان کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد